اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خیر الرازقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میں اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے السلام علیکم کہتا ہوں اور امید ہے کہ آپ سب خیریت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج میں آپ کے ساتھ رزق کی تنگی کو ختم کرنے کا ایک فارمولہ بتانا چاہتا ہوں، جو فارمولہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا۔ ویسے تو رزق دینے والی اللہ کریم کی ذات ہے، وہ انسان کو رزق دے کر بھی آزماتا ہے اور انسان سے رزق لے کر بھی آزماتا ہے، کیونکہ رب کائنات نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تحقیق تمہیں آزمائیں گے خوف دے کر، بھوک دے کر، پھلوں میں کمی کر کے، مال میں کمی کر کے، جان میں کمی کر کے۔ رب کریم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، وبشر الصابرین، تو اس میں جو صبر کرنے والے ہوں گے ان کے لیے بشارت ہے۔ اور ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرات، تو رزق کا وعدہ رب کریم نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، فرمایا کہ زمین پر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو چلتی ہے، رینگنے والی چیز ہے، رب کریم اس کو بھی رزق دے رہا ہے۔ حتیٰ کہ رب کائنات رزق کیڑے کو پتھر کے اندر بھی دے رہا ہے۔ میرا مالک اس نے رزق کا وعدہ خود اپنے ذمہ کرم کر لیا ہے، وہ کسی کو معروف نہیں کرتا۔ حالانکہ رب کائنات کافروں کو اس سے بھی زیادہ نعمتیں دے رہا ہے، ان کے پاس سونے جواہرات کے ڈھیر ہیں، ان کے پاس ہر چیز کی فراوانی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن وہ رب کریم کو نہیں مانتے۔ ایک مسلمان ہے جس کے دل میں ایمان ہے، وہ اللہ کریم کو مانتا ہے۔ حضرات، پھر رب کریم فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین، اور اللہ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ لیکن رب کریم نے یہ بھی فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو بندہ، جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے۔ اب ذکر سے مراد نماز بھی ذکر ہے، ذکر سے مراد اللہ کا ذکر، زبان سے اس کی یاد کرنا، یہ بھی ذکر ہے۔ دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے پیش آنا، یہ بھی ذکر ہے۔ حتیٰ کہ ذکر کی بہت سی قسمیں ہیں۔ حضرات محترم، تو پھر رب کریم نے فرمایا کہ جو میری یاد سے منہ موڑتا ہے میں اس کا رزق تنگ کر کے رکھ دیتا ہوں۔ اب رب کریم پھر بندے کے لیے اس نے سبب بنائے ہیں، بندے کے لیے اس نے بہانے بنائے ہیں کہ میرا بندہ کسی طریقے میری بارگاہ میں آ جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے ایک دن کسی نے پوچھا، اے نواسہ رسول، اے امام حسین علیہ السلام، ذرا یہ تو بتاؤ کہ میں بہت تنگ دست ہوں، میرے رزق میں بہت تنگی ہے، میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی، میں بہت پریشان ہوں کاروبار کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، اولاد کے لحاظ سے، مجھے تو ایسا وظیفہ بتائیں، ایسا تو فارمولہ بتائیں کہ میری مشکلات حل ہو جائیں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا استغفر اللہ کی کثرت کیا کر۔ اس نے پھر پوچھا، اے نواز رسول، میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی، فرمایا استغفر اللہ کی کثرت کیا کر۔ اس نے تیسری مرتبہ سوال کیا، اے امام حسین علیہ السلام، میں بہت پریشان حال ہوں، فرمایا استغفر اللہ کی کثرت کیا کر۔ رب کائنات تیری تمام پریشانیوں کو حل کر دے گا۔ میرے تمام دیکھنے والے ناظرین اور تمام اہل اسلام سے جو کسی بھی مسئلہ سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی مذہب سے ہوں، میں سب کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں، سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکتیں ہو جائیں تو پھر استغفار کی کثرت کیا کرو۔ دوسرے نمبر پہ توبہ، پکی سچی توبہ کرو، اور تیسرے نمبر پہ کیا ہے کہ رب کریم سے رجوع کر لو، اس کی یاد میں زندگی گزارو۔ فرمایا بندہ مومن، تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی پکی توبہ، استغفار کی کثرت اور کلمہ طیبہ کا ورد کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔